کل کا ایک انسیڈنٹ لیجیے جس میں ایک یہ جو فورینزک جنہوں نے یہ ٹیپ بنائی جعلی یہ ثاقب نثار صاحب کی، احمد نورانی، ان کی ایک جو اہلیہ سابقہ اہلیہ کے اوپر کسی میں کوئی جھگڑا ہوا، 3 پاکستان کے جو بڑے اینکرز ہیں انہوں نے، جن میں خواتین 2 شامل ہیں، انہوں نے ٹویٹس کی کہ یہ اس ٹیپ کی وجہ سے اس کے اوپر خاتون کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ اب آج احمد نورانی نے بی بی سی سے انٹرویو میں یہ کہا کہ میرا تو ان خاتون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہی اس حملے کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا ایک فراڈ ہے جو کہ کھیلا گیا، جان بوجھ کے ہر جگہ ایک منظم کیمپین کی جا رہی ہے فوج کے خلاف اور جوڈیشری کے خلاف، تاکہ ان کو ایک دباؤ میں لایا جائے۔ اور اس وقت چونکہ آخری فیز چل رہا ہے نواز شریف کے خلاف مقدمات کا، لہذا جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اس طرح کی فیک نیوز کے ساتھ اور مس انفارمیشن کے ساتھ۔ لیکن دوسری طرف ہم ان صحافیوں کے خلاف جو اس کیمپین کو لیڈ کرتے ہیں، ان آرگنائزیشنز کو یہ مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، ہمارے پاس قانون ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن کر سکیں۔ کیمرہ کے لاء کے تحت زیادہ سے زیادہ آپ 10 لاکھ روپے جرمانہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ 10 لاکھ روپے ان کے لیے پینٹ ہے۔ اور جب آپ نیا لاء بنانے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو سیٹ صاحبان ہیں وہ اسپانسر کرتے ہیں احتجاج۔ اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو حکومت میں یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ ہم ایسے احتجاج کو اگنور کر کے یہ قوانین انفورس کر سکیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، پھر حکومت پیچھے ہٹ جاتی ہے اور یہ سلسلہ اب ایک بالکل ہی نئی اور کبھی صورت اختیار کرے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا منسٹر صاحب، ابھی آپ 10 لاکھ جرمانے کی بات کر رہے تھے، خیر اس پر بھی یہ لوگ سٹے لے کر آ جاتے ہیں which is quite unfortunate، اور اس پہ ہم بعد میں خیر آپ سے پوچھیں گے کہ وہ میڈیا اتھارٹی کا کیا بنا، اس کی اب کیا قسمت ہے آگے۔ لیکن نون لیگ کے آپ سے 2 بہت سٹرونگ شکوے ہیں، بالخصوص آپ سے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک شکوہ تو یہ کیا کہ آپ چیف جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب کی ترجمانی کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتی ہیں ان کو خود جواب دینے دیں، پی ٹی آئی حکومت اور فواد چودھری صاحب کیوں ان کا دفاع کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو رسپونڈ کر دیجئے کہ کیا آپ واقعی ان کا دفاع کر رہے ہیں، اور چلیں پہلے اس کا جواب دے لیں پھر آپ سے دوسرا پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جسٹس ثاقب نثار صاحب ہوں یا کوئی بھی یہ ہوں آپ کے جو ججز جو اپنا جواب خود نہیں دے سکتے، تو ان کو جان بوجھ کے نشانہ ہی ایکچولی اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ آگے سے جواب نہ دے۔ اب یہ پاکستان میں ہر وکیل کا، ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر ایک سخت پوزیشن لے اور حق کو ایکسپلین کرے۔ اور اب تو یہ ہم نے نہیں، سب سے پہلے تو میڈیا نے ایکسپلین کیا کہ کیسے یہ فراڈ کھیلے جا رہے ہیں، کیسے یہ ہو رہا ہے۔ سما ٹی وی نے جو فورینزک آڈٹ کرایا، ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا اہم بات تھی جس کو ایکسپوز کرنا پھر ضروری تھا۔ بالکل بالکل صحیح۔ اچھا، اس میں ایک طرف تو یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے جو آپ نے بھی مینشن کیا، بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ اوے جوڈیشری پر حملہ ہے، پہلے فوج اور دیگر ریاستی اداروں کے خلاف ہوتا رہا اور اب عدلیہ پر ہو گیا حملہ، لیکن وہیں پر نون لیگ یہ کہتی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے حق میں یہ جو ساری ایپیسوڈ جس کو پی ٹی آئی حکومت تو مذاق سمجھ رہی ہے کہ یہ تو ایکسپوز ہو گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ 5ویں شہادت آ گئی ہے نواز شریف صاحب کے حق میں، پہلے شوکت صدیقی صاحب ہو گئے، رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ ہو گیا، اور جو انہوں نے ابھی تک اپنے تئیں جو ثبوت اپنی انوسنس پروو کرنے کے لیے لاتے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پہ عدالت کو سو موٹو بھی لینا چاہیے۔ انوسنس کی شہادت صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ جو اپارٹمنٹس آپ کے ہیں ان کی رسیدیں کدھر، اس کے علاوہ آپ جو مرضی زمین اوپر کر دیں، آسمان نیچے دے آئے، آپ کی کوئی ایویڈنس نہیں۔ یہ کہنا کہ فلانی جگہ فلانا بیٹھا ہوا تھا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ 5 دفعہ آپ نے جوڈیشل انٹرپشن کرنے کی کوشش کی، عدالتی امور میں مداخلت کی کوشش کی۔ اگر آپ جو شہادت آپ کے حق میں آئے گی وہ صرف ایک ہے کہ آپ یہ جو رسیدیں ہیں ان اپارٹمنٹس کی وہ آپ کے پاس ہیں یا نہیں، اور ابھی تک آپ وہ ثابت نہیں کر پا رہے۔
نہیں کر سکے. اور فواد چودھری صاحب آخر میں اب اس حوالے سے حکومت کیا اقدام اٹھانے جا رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو کہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ اعتراف ہے اب ایک طرح سے جو مریم نواز صاحبہ نے کر دیا ہے کہ وہ واقعی میڈیا چینلز کو کتنے پیسے جائیں گے بغیر کوئی سرکاری عہدہ رکھتے ہوئے مینج کرتی تھیں. تو حکومت کیا اس پر خاموش بیٹھے گی یا پھر اس حوالے سے کچھ کرے گی؟ کیونکہ اگر آپ لوگ خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دال میں کچھ کالا ہے, آپ لوگ بھی ساتھ ملے ہوئے نون لیگ کے. سب سے کچھ رپورٹ آ جائے ذرا پہلے انیشل, تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس پہ لائحہ اگلا تیار کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ بدھ جمعرات تک رپورٹ آ جائے گی, پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اور پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہم کوئی امید رکھیں؟ اس پہ آج بھی بات چیت ہوئی ہے, مذاکرات ہوئے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں تو بڑا اس کے اوپر واضح ہوں. اگر آپ قوانین نہیں بدلیں گے اور یہ فیک نیوز فیک ویڈیوز کو اجازت دیتے رہیں گے اس طرح سے, تو یہ تو بڑا خطرناک ہے, کیونکہ پاکستان میں میڈیا بہت بڑا ہے, تو اس کو لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن باقی اس وقت چونکہ کمیٹی کام کر رہی ہے, فاروق حبیب صاحب جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے تک ہمیں کو فائنل بتائیں گے کہ کس طرح سے کریں. اور آپ کی حکومت میں کیا فرق ہے فواد چودھری صاحب؟ آپ لوگ فیئر ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں یا آپ لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جو چینل زیادہ رگڑا لگائے حکومت کو اس کے ایڈز بند کر دو؟ یہ سپریم کورٹ کا ایکچولی ایک ڈیسیژن آ گیا تھا ثاقب نثار صاحب کے دور میں. اس کے بعد یہ فارمولا اب طے ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ کیسے جاتی ہے, اور ہمارے دور کے میں نے جب 2018 میں انفارمیشن منسٹر بنا تھا تو میں نے تمام ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ یہ کر دی تھی کہ وہ روزانہ پی آئی ڈی کی ویب سائٹ پہ ڈسپلے ہوگا کہ کس چینل کو کس اخبار کو کتنی ایڈورٹیزمنٹ گئی ہے. تو اب یہ بالکل اوپن ہے, وہ تو آپ پی آئی ڈی کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں روزانہ کہ کس کو کیا مل رہا. اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور جو آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ 10 ارب روپے لگ بھگ بانٹے گئے تھے صحافیوں میں اور ڈیفرنٹ میڈیا گروپس میں, تو اس حوالے سے آپ کی حکومت کیا ایکشن لینے جا رہی ہے؟ 10 ارب روپیہ تو صرف وفاقی حکومت کا پیسہ ہے. ابھی اس میں جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ شامل نہیں ہیں, اس میں جو ادارے ہیں وہ شامل نہیں ہیں. خصوصاً انٹیلیجنس بیورو نے جس طرح سے صحافیوں کے فورن ٹورز کو اسپانسر کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اور یہ سارا جو ایک انٹیمیڈیشن لالچ اور یہ پورا ابھی بھی ہمیں نظر آتا ہے. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے کچھ صحافی کل سے یہ ہر چیز کو ایک اینگل دیتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور یہ اسی نوازشات کا ایک سلسلہ تھا جو کہ صحافیوں کے اوپر اور اداروں کے اوپر تھی, اور یہ ہمارے سامنے اب تو اعتراف کی صورت میں آ گئی ہیں. پہلے الزام کی صورت میں تھی, اب اعتراف کی صورت میں آ گئی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ شروع سے ہی میرا جو ایمفیسس رہا ہے وہ فیک نیوز کے اوپر رہا ہے, اور کس طرح سے مس انفارمیشن اور فیک نیوز ایک پالیسی کے تحت پھیلائی جاتی ہے لوگوں میں.